پیارے پیغمبر صافی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سب سے زیادہ ذلیل ترین لوگ ہیں. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ پاک نے اس بات کو لکھ دیا ہے، اپنے اوپر فرض قرار دے دیا ہے. لأغلبن انا ورسولی، کہ ضرور بر ضرور میں اور میرا رسول علیہ السلام وہی غالب آ کر رہیں. ان اللہ قوی عزیز، دنیا کی کوئی طاقت کوئی قوت وہ افراد کی ہو، وہ جس طرح کی بھی ہو، وہ اللہ کی ذات کو عاجز نہیں کر سکتی. ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالی سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے اور سب پر غالب بھی ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ کسی بھی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے. اس کو آپ ایسی حالت میں نہیں پائیں گے. یوادون من حاد اللہ، وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. جس کے دل میں ایمان ہے یا جو آخرت کو مانتا ہے تسلیم کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ لوگ ان کے آباء و اجداد کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، ان کا خاندان کیوں نہ ہو، کبھی بھی وہ ان لوگوں سے محبت نہیں کریں گے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان کی سب سے بڑی علامت اور شرط بھی یہی ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں سے انسان کا مومن بندے کا تعلق ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. اگر اس کا کفار کے ساتھ تعلق ہے، اس طرح کی مشابہت ہے، اس طرح کے اعمال ہے، اس طرح کا کردار ہے، اس طرح کا چلنا ہے، اس طرح کا بیٹھنا ہے، اور پھر یہ بھی دعویٰ کرے کہ میں ایمان والا ہوں، تو اس کا ایمان ہے ہی نہیں. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت جو کرنے والے ہیں، اس کے بھائی کیوں نہیں ہے، اس کے بیٹے کیوں نہیں ہے، اس کا خاندان کیوں نہیں ہے، اس کا باپ کیوں نہیں ہے، ان سے وہ نفرت کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ جو لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ پاک ایسے لوگوں کو ایسی جنات کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فرمایا اولئک حزب اللہ، دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی جماعت ہے. چاہے یہ 1 ہو، چاہے یہ 10 ہو، چاہے یہ 100 ہو، 200 ہو، چاہے تھوڑے ہو، کتنے بھی ہو، فرمایا یہ میری جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، دنیا کے اندر میری جماعت کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، عاجز نہیں کر سکتا، ذلیل رسوا نہیں کر سکتا. عزت ان کے لیے ہے، وقار ان کے لیے ہے، بلندی ان کے لیے ہے، عروج ان کے لیے ہے، اور کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں. عزیز بھائیو، دنیا کے اندر 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں. دنیا کے اندر 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں. آپ جدھر بھی نظر اٹھائیں گے، جدھر بھی دیکھیں گے، ہر جگہ پر اگر خون بہہ رہا ہے تو مسلمان کا، اگر ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان کے اوپر، اگر کسی کو کاٹا جا رہا ہے بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ، تو وہ مسلمان ہے. اگر کسی کو جلایا جا رہا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے. اگر کسی کے بچوں کو تڑپایا جا رہا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے. اگر کسی کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے تو وہ بھی مسلمان کی عزت ہے.
دنیا کے اندر تعداد میں اتنے بڑے ہیں، پھر بھی آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس ہر ایک چیز ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، ان کے پاس میزائل بھی ہیں، ان کے پاس ایٹم بم بھی ہے، اس کے باوجود یہ مار کھا رہے ہیں، اس کے باوجود یہ ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے 8 سپاروں کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 8 سپاروں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کو نازل کیا ہے۔ یہ جہاد ہے، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صورتیں نازل کی ہیں، جہاد کے نام پر نازل کی ہیں۔ سورہ توبہ دیکھ لے، سورہ انفال دیکھ لے، سورہ محمد دیکھ لے، سورہ حجرات دیکھ لے، قرآن مجید کے اندر ممتحنہ ہے، مجادلہ ہے، اتنی صورتیں ہیں جن صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کے دین پڑھنے والے، آج کے دین سکھلانے والے، آج کے دین کی دعوت دینے والے، آج ان کے اندر اگر کوئی چیز نہیں نظر آتی تو جہاد فی سبیل اللہ کے نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ ہر چیز کی باری آتی ہے، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ دعوت دینے کے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب جہاد کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارا کام ہی نہیں، صحیح طریقے کے ساتھ جہاد کو بیان نہیں کریں گے۔ ذرا بتلائیے، جب جہاد فرض ہوا تھا مسلمانوں کے اوپر ظلم تب زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ مسلمانوں کے اوپر ظلم اس وقت زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ مگر آج جہاد کا نام لینے والے بہت کم ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر، جب تم آپس کے اندر خرید و فروخت کرو گے، آپس کے اندر خرید و فروخت میں مگن ہو جاؤ گے، واخذتم اذناب البقر، جانوروں کی دموں کو تم پکڑ لو گے، اسی کو اپنی زندگی سمجھ لو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ، پراپرٹی کے ساتھ بڑی محبت ہوگی، گھر کے ساتھ بڑی محبت ہوگی۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں نکلنا، قتال کرنا، تلوار کو اٹھانا، بندوق کو اٹھانا، اس کو چلانا، اس کو سیکھنا، جب تم چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ آج پوری کی پوری امت مسلمہ کفار کے پنجے کے اندر ہے، کفار کی غلام بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے اللہ کے راستے میں نکلنے کو چھوڑ دیا ہے، مظلوم مسلمان کی مدد کرنے کو چھوڑ دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان، چاہے مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، دنیا بھر کے مسلمان، فلپائن کے، یمن کے، الجزائر کے، صومالیہ کے، ایریٹریا کے، تیونس کے، دنیا بھر کے مسلمان، عراق کے، شام کے، فلسطین کے، کشمیر کے سارے مسلمان آج ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کون سا ظلم ہے جو اسلام والوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ کون سا ظلم ہے جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ اللہ کی قسم جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ہمارا کردار کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب نے قرآن نازل کر دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، فرمایا جو بھی کوئی مسلمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جس کے اندر جتنی طاقت ہے وہ کافروں کے خلاف جہاد کی جو تیاری ہے اس کو کرے۔ جتنی قوت تمہارے اندر ہے کافروں کے خلاف جہاد کی تیاری کرنی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جہاد کی تیاری نہیں کرے گا، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه، نہ جہاد کیا، نہ دل کے اندر خواہش بیدار ہوئی کہ اس وقت کا جو فرعون ہے، جو جابر ہے، جو ظالم ہے، میں نے اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، میں نے یلغار کرنی ہے، میں نے اس کو للکارنا ہے، یہ رب کی سنت ہے۔ اللہ نے فرعون کو غرق کیا، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام بدر میں آئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، یرموک میں گئے، تبوک میں گئے، میں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ جب ان لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، لَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ کون سا ظلم ہے جو اہل اسلام کے ساتھ نہیں ہوا؟ کیا آج ہم نے مسلمانوں کے حالات کو پڑھ کر نہیں دیکھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان اپنے بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اس کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ہم نے اتنے مسلمانوں کو بیار و مددگار چھوڑ دیا، اللہ کی قسم اتنے مسلمانوں کو جنہوں نے ہمارے ناموں کے ساتھ ہم کو پکارا، ہمارے وطن کے ساتھ ہم کو پکارا، ہم کو بلایا، جنہوں نے، ہم نے ان کو آج بیار و مددگار چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ کیا آپ نے وہ شام کی ایک بہن کی ویڈیو دیکھی نہیں ہے جس نے ویڈیو بیان دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے امت مسلمہ کے مسلمانوں، کیا میں تمہاری بہن نہیں ہوں؟ کیا ہمارا اور تمہارا خون ایک نہیں ہے؟ کیا ہمارے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ کیا تمہارا رب اور ہمارا رب ایک ہی نہیں ہے؟
اس نے یہ درد بھرا پیغام دیا تھا کہ آپ مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، اسلام کا درد رکھنے والے ہو، کیا میرے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا؟ اسلام کا رشتہ، توحید کا رشتہ، دین کا رشتہ، اخوت کا رشتہ، کیا میرا اور تمہارا جو رب ہے وہ ایک نہیں ہے؟ اس کے اوپر کیا بات باقی بچتی ہے؟ اللہ کی قسم 5 سال کا فلسطینی بچہ جو صحرا کے اندر گھوم رہا ہے، اور صحرا کے اندر نہ اس کا ماں ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ باپ ہے، لوٹ پھوٹ مٹی کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں جب اس دنیا سے جاؤں گا میں اپنے رب کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گا، ہماری مدد کو تم کیوں نہیں آتے؟ دنیا کے مناظر اللہ کی قسم ہمارے سامنے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان، ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے، ان کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کو جلایا جاتا ہے، اور وہ برما کے مسلمان، الجزیرہ والوں نے اس خبر کو شائع کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ سستی کسی کی بیٹی بکی ہے تو امت مسلمہ کی بیٹی برما کے اندر بکی ہے۔ جن کے ماں باپ شہید ہو گئے، وہ کیمپوں کے اندر آئی، 15 سال کی ہیں، 16 سال کی ہیں، 18 سال کی ہیں، 20 سال کی ہیں، ادھر سے دلال آئے، لالچ دے کر لے گئے، کوئی تائیوان میں بک رہی ہے، کوئی ڈنمارک کے اندر بک رہی ہے، کوئی بنگلہ دیش کے بازاروں کے اندر بک رہی ہے، مگر یہ جو مسلمان ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے، ہماری عزت کو لوٹ لیا گیا۔ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کیا تھی؟ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جہاد کے اوپر تربیت کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک صحابی مدینہ کے بازار کے اندر آیا، اس نے کیا دیکھا کہ ایک مسلمان عورت بازار کے اندر آئی ہے، وہ زمین کے اوپر بیٹھی ہے، کسی چیز کو دیکھ رہی ہے، ایک یہودی نے اس کے دوپٹے کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا، وہ عورت کھڑی ہوتی ہے، اس کا سر سے دوپٹہ نیچے اتر آتا ہے، اس نے جب اس کا دوپٹہ نیچے اترا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا واہ اسلامہ، آج میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے، یہودی نے یہ سازش کی ہے، اسلام کہاں ہے؟ اہل اسلام کہاں ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے کہاں ہیں؟ اخوت کا نعرہ لگانے والے کہاں ہیں؟ ایک صحابی جس کے پاس صرف ایک خنجر تھا، اللہ کی قسم وہ صحابی ایک خنجر ہے پاس، اسے دیکھا نہیں گیا، اپنے خنجر کو نکالا ہے، اس یہودی کو وہاں پر ذبح کر دیا ہے۔ سارے یہودی مل جاتے ہیں، اس ایک صحابی کو شہید کر دیتے ہیں۔ خبر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنے بھائی کی مدد لینے کے لیے، اس کے انتقام کے لیے جہاد کیا جائے گا۔ مدینہ سے ایک جماعت روانہ ہوتی ہے یہودیوں کے مقابلے میں جہاد کرنے کے لیے۔ کوئی ایک مسلمان، آج کتنے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج کتنے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے کہاں سوئے ہوئے؟ کلمہ پڑھنے والے کہاں ہیں؟ ان کے ضمیر بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ نہ حکمرانوں کے بیدار ہوتے ہیں، نہ عوام کے بیدار ہوتے ہیں۔ اسلام کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے، غداری کی جاتی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، کھیلا جاتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں جہاد کو ترجیح دی جاتی ہے، نہ خود جہاد کرتے ہیں، اور جہاد کرنے والوں کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن الثالث رحمۃ اللہ علیہ اندلس کے حکمران، اللہ کی قسم جب جہاد ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ فتوحات سے نوازتے تھے، مال غنیمت سے نوازتے تھے۔ جب جہاد ہوتا تھا مسلمانوں کو بلندیاں ملتی تھی، جب جہاد ہوتا تھا مسلمانوں کا رعب ہوتا تھا۔ کسی کافر کے اندر جرأت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے، بلکہ اس زمین پر رہنے کے لیے کافر جزیہ دیا کرتے تھے، ٹیکس دیا کرتے تھے اس زمین پر رہنے کے لیے، اور سارے کا سارا جزیہ جو ٹیکس ہے وہ مسلمانوں کے بیت المال میں آتا تھا۔ مسلمان مضبوط ہوتے تھے، قوت میں مضبوط، ایمان میں مضبوط۔ اللہ کی قسم آج دیکھ لیں مسلمان کافروں کے غلام بنے ہوئے۔ آج ہر وقت ان کو ڈر لگا رہتا ہے امریکہ ناراض نہ ہو جائے، یو این او ناراض نہ ہو جائے، ہمیں گرے لسٹ سے نکال دیا جائے، ایف اے ٹی ایف کا جو اجلاس ہے ہم کامیاب ہو جائے، سرخرو ہو جائے۔ یہ ڈر کن کو لگے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من التمس رضا الناس بسخط اللہ، جو اللہ کو ناراض کرے گا، امت مسلمہ کٹتی ہے کٹ جائے، نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ معاذ اللہ خاکے بنتے ہیں بن جائیں، قرآن کو جلایا جاتا ہے جلا دیا جائے، امریکہ خوش ہو جانا چاہیے، نیو یارک خوش ہو جانا چاہیے، مجھے گرین کارڈ مل جانا چاہیے۔ فرمایا جو اللہ کو ناراض کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وکلہ اللہ الی الناس، اللہ اس کو انہی کے سپرد کر دیتا ہے۔ آج مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو کس کے سپرد کیا ہوا ہے؟ اگر یہی لوگ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کرتے، اللہ کی قسم دیکھیں اندلس کا حکمران عبد الرحمن الثالث ہے، فرنٹی نیٹ اس دور کا امریکی صدر ہے، اس نے عبد الرحمن کی طرف کیا پیغام بھیجا؟ اس نے کہا
کہ ہماری جو عورت تھی، ہماری جو حکمران تھی، وہ ایک عورت تھی، اب وہ مر گئی ہے اور وہ بزدل تھی اور وہ تجھے ٹیکس دیا کرتی تھی، جزیہ دیا کرتی تھی. سنو عبد الرحمن، وہ عورت مر چکی ہے، آج کے بعد ہم مسلمانوں کو غلہ ٹیکس دیا نہیں کریں گے. خط عبد الرحمن الثالث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اندلس میں آیا، خط کو پڑھ کر دیکھا، چہرے کا رنگ ہی بدل گیا. کہا کسی کافر کی ہمت کیسے ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں اتنی بات کہے کہ آج کے بعد تم کو ٹیکس نہیں دیا جائے گا، جزیہ نہیں دیا جائے گا. اپنے قاصد کو بلایا، اپنے کاتب کو بلایا، اپنے مشیر کو بلا کر کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الی قلب الروم، لکھو اللہ کے نام کے ساتھ میں روم کے کتے کے نام یہ خط لکھتا ہوں کہ تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی ہے کہ تو اتنی بات کر سکے کہ آج کے بعد مسلمانوں کو ہم جزیہ نہیں دیں گے. اللہ کی قسم دیکھیں دلوں کے اندر ایمان ہے. وقت کی سپر پاور کو للکار کس انداز سے رہے ہیں، کن الفاظ سے رہے ہیں. اس کو انسان بھی نہیں کہا، اس کا نام بھی نہیں لیا، کہا الی قلب الروم، اے روم کے کتے تیرے اندر اتنی ہمت کیسے پیدا ہوئی ہے کہ تم مسلمانوں کے بارے میں اتنی بات کر سکے کہ آج کے بعد تم کو جزیہ نہیں دیا جائے گا، آج کے بعد تم کو ٹیکس نہیں دیا جائے گا. یہی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کو آج امت مسلمہ نے چھوڑ دیا ہے، جس کا نام لینا اچھا نہیں لگتا، جہاد کا نام لینا اچھا نہیں لگتا. اللہ کی قسم ہم کس طرح کے لوگ ہیں، نہ ہمارے اندر جہاد پایا جاتا ہے، نہ جہاد کی تیاری پائی جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق، جو دنیا سے اس حالت میں جائے گا نہ اس نے جہاد کیا ہے، نہ جہاد کی تڑپ پیدا ہوئی ہے، نہ جہاد کی تیاری کی ہے. فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، یہ دنیا سے جائے گا تو منافقت کی موت مرے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر منافقین کو داخل کریں گے. دنیا کے اندر اللہ کی قسم ہے ہم عزت اور مرتبہ اور مقام اس طرح نہیں پا سکتے جب تک ہم جہاد نہیں کریں گے، مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے. مظلوم مسلمانوں کی مدد ہی کے لیے تو اللہ نے جہاد کا حکم دیا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں تم کو کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں نکلتے کیوں نہیں ہو، جہاد کرتے کیوں نہیں ہو، قتال کرتے کیوں نہیں ہو، تم اپنے گھروں کو چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہیں دنیا سے محبت ہے؟ کیا دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو؟ کیا تمہیں دنیا کی رونقوں سے، دنیا کی عیش و عشرت سے محبت ہو چکی ہے؟ اللہ کی جنت کو بھول چکے ہو، وہ جنت جو مجاہدین کے لیے ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اعد اللہ للمجاہدین 100 درجات، کہا میری جنت بڑی کمال کی جنت ہے، جنت کے اندر نہریں بھی ہیں، حور و غلمان بھی ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے جنت کے 100 درجے بنائے ہیں، ایک درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سب سے اعلیٰ درجے کے اندر انبیاء ہیں اور مجاہدین ہیں. اعد اللہ للمجاہدین 100 درجات، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے 100 کے 100 درجے تیار کیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو تم شہادت پیش کرتے ہو، اللہ کے راستے میں نکل آتے ہو، اللہ کی قسم دیکھیں اللہ کے راستے میں نکلنے والے انعام کیا پاتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں احد کے میدان میں سب سے پہلی مجھے جو خبر ملی ہے وہ یہ ملی کہ جابر تمہارے باپ شہید ہو چکے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں میں 14 سال کا بچہ بھاگتا ہوا احد میدان کی طرف گیا، میں اپنے باپ کی میت کے اوپر جا کر کھڑا ہو کر رو رہا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، جائے میرے باپ نے 7 بیٹیوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کو اختیار کیا تھا، جہاد کے راستے کو اختیار کیا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، فرمایا جابر روتے کیوں ہو؟ کلمہ کفاحا، اے جابر اگر تمہارے باپ نے 7 بیٹیوں کو چھوڑا، اپنے بیٹے لختے جگر جابر تجھ کو چھوڑا، اپنے رب کے راستے میں نکل گیا، جہاد کیا، قتال کیا، اللہ کے راستے میں اپنے خون کو پیش کر دیا، جابر رونے کی کیا بات ہے؟ کلمہ کفاحا ما کلم اللہ بشرا الا من وراء حجاب. اے جابر دنیا سے آج تک جب سے رب نے دنیا کو پیدا کیا ہے جتنے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں اللہ نے جس سے بھی کلام کیا ہے پردے کے پیچھے کیا ہے. کلم اللہ اباک کفاحا، تیرا باپ شہید ہوا ہے، اللہ نے تیرے باپ سے آمنے سامنے کلام کیا ہے، درمیان سے سارے پردوں کو ہٹا دیا. اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہدین جو ہے، جو جہاد کرنے والے ہیں، جو کشمیریوں کی مدد کے لیے نکلے، جو افغانستان میں جائیں، جو شیشان میں جائیں، جو فلسطین میں جائیں، جو شام میں جائیں، کیا ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے؟ اللہ کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا. آسمان کا رب کہتا ہے یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ حقیقی مومن ہے، یہ سچے مومن ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں. اگر یہ اللہ کے اوپر قسم ڈال دیتے ہیں لا برہو، اللہ ان کی قسم کی بھی لاج رکھتا ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی، احد کا میدان ہے، حضرت عبداللہ اپنے باپ کی میت کے اوپر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرمایا تبکی ولا تبکی، اے عبداللہ اپنے باپ کی میت کے اوپر کھڑے ہو کر روتے کیوں ہو؟ فإن الملائکۃ یظلہ بأجنحتها، آسمان کے فرشتوں نے تیرے باپ کی میت کے اوپر اپنے پروں کے ساتھ سایہ کیا ہوا ہے، تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی قسم آج کا مسلمان دیکھ لے اس کی حالت کیا ہے. دنیا کی محبت کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر یہ مر جاتا ہے، دنیا سے ایسے ہی چلا جاتا ہے. ادھر وہ مجاہد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد کے خون کا قطرہ، شہید کے خون کا قطرہ، پہلا قطرہ جو ہے وہ زمین پر گرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. سارے گناہوں کو معاف کر دیا. خلوت کے ہو، جلوت کے ہو، صبح کے ہو، شام کے ہو، طریقی کے اندر ہو، اجالے کے اندر ہو، پہلا خون کا قطرہ اس زمین کے اوپر گرا ہے، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. وَيُرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ، صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا، اللہ نے جنت میں اس کو اس کا مقام دکھا دیا. اے میرے شہید، میرے لیے آنے والے، قربانی دینے والے، مظلوم مسلمانوں کے دفاع کے لیے کھڑے ہونے والے، تیرا یہ مقام ہے، تیرا یہ مرتبہ ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا ہے. آج تو رونا مال کا ہوتا ہے، دولت کا ہوتا ہے، ڈگریوں کا ہوتا ہے، اولاد میری پڑھ جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے. اللہ کی قسم کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ میری اولاد حافظ قرآن بن جائے، میری جو اولاد ہے یہ بخاری کی حافظ ہو، یہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی حافظ ہو. کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آ کر فریاد کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول انی رجل اسود، اے اللہ کے نبی میرا رنگ بہت کالا ہے. فرمایا اور کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول منتن یوری لیس عندی مال، میرا رنگ کالا ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے. منتن یوری، قدرتی طور پر میرے جسم سے بدبو آتی ہے. کہا لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، رنگ بھی کالا ہے، مال بھی نہیں ہے، قدرتی طور پر بدبو آتی ہے اور لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے آنے والے تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تیرا مطالبہ کیا ہے؟ تیری چاہت کیا ہے؟ بتاؤ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا اللہ کی جو جنت ہے مجھے بھی مل جائے گی؟ کیا آج ہماری اس طرح کی سوچ ہے؟ جنت کے والی وارث بننے کی سوچ کیا ہماری ہے؟ نمازوں سے غافل، روزوں سے غافل، شراب کے عادی، رشوت خور اور سودی کاروبار کرنے والے آج کے مسلمان، کیا آج ہماری اس طرح کی سوچ ہے کہ میں اللہ کی جنت کا وارث کیسے بن سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں، عمل دیکھتے ہیں، کردار دیکھتے ہیں، اخلاق دیکھتے ہیں، تمہارا اخلاص دیکھتے ہیں، تمہاری چاہت دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے کتنی تڑپ ہے، اللہ کے لیے کٹنے کی، مرنے کی، قربانی دینے کی، اس کے دین کو کھڑا کرنے کی، اس کے دین پر عمل کرنے کی کتنی تڑپ ہے تمہارے اندر، دین اسلام کو لے کر میدان مقتل میں نکلنے کی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کتنی تڑپ ہے تمہارے دلوں کے اندر. اللہ تو یہ بات دیکھتے ہیں. میدان لگتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جہاد کے لیے جا رہے ہیں، وہ صحابی اپنی سواری کو لیتا ہے، کبھی آگے آپ کے، کبھی آپ کے پیچھے، صحابہ آگے بڑھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ اجنبی شخص جو ہے نقصان نہ دے دے. آپ نے صحابہ سے کہا اس کو کچھ نہ کہو، اس کو آنے دو. مار کا برپا ہوتا ہے، حق و باطل کا مار کا ہوتا ہے، انسان کی لڑائی ہوتی ہے، وہ صحابی شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کی میت کے پاس آتے ہیں، آ کر کیا کہا؟ اے کالے رنگ والے، قد بیض اللہ وجہ کا، اپنی شکایت کرنے والے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، رنگ کالا ہے، اللہ کی قسم قد بیض اللہ وجہ کا، اللہ تعالیٰ نے تیرے چہرے کو چاند جیسا کر دیا. عزیز بھائیو یہ کامیابی ہے اللہ کے راستے میں نکلنا. فرمایا قد بیض اللہ وجہ کا، اللہ نے چہرے کو چاند جیسا کر دیا ہے، اللہ نے تجھ کو مال عطا کر دیا ہے، بہتر گھر عطا کر دیا ہے، فردوس کا وارث بنا دیا ہے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے لوگ ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدہ، اگر ان لوگوں کے اندر جہاد کا اگر یہ لوگ جہاد کا ارادہ رکھتے، ان کے دلوں کے اندر جہاد کی محبت ہوتی تو فرمایا لا اعدوا له عدہ، تو یہ جہاد کی تیاری کیا کرتے، یہ جہاد کی تیاری کرتے. زبانی کلامی کہنے سے جہاد نہیں ہوتا، زبانی کلامی کہہ دینا، خطبے دے دینے، فتوے دے دینے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. عزیز بھائیو یہ مدد نہیں ہوتی، یہ اظہار نہیں ہوتا. مدد کیا ہے؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدہ، اگر آپ مظلوموں کا ساتھ دینا چاہتے ہو، آپ کو جہاد کی تیاری حاصل کرنی پڑے گی، آپ کو جہاد کی تیاری کرنی آنی چاہیے.
آپ کو گن چلانی آنی چاہیے، اپنے مد مقابل کو گرانا آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، سلامت رکھے، ایمان پر، اسلام پر، اللہ تعالیٰ موت دے میدان مقتل کے اندر شہادت کی قبولیت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔